چند سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا کہ میاں بیوی جو ہے وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے عمرے کے لیے، اور ان کے ایام مدینہ شریف میں گزرتے گئے۔ اب حالات ایسے ہوئے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور ہوٹل والے نے جو ہے کہا کہ اب آپ نے کرایہ بھی نہیں دیتے، جائیں باہر جائیں، ان کا سامان باہر رکھ دیا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ یہاں سے جاتے تھے اور ان کے پاس ٹکٹ ہوتا تھا تو اسے ری کنفرم کروانے کے لیے ادارے میں جانا ہوتا تھا، اور سعودیہ کا دفتر جو ہے وہ کچھ دور تھا، ٹیکسی کچھ ریال لیتی تھی، میں بھی پہلے گیا ہوں۔ تو انہیں پتا چلا اب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہے، تو انہوں نے کسی شخص کو گزرتے ہوئے کہا بھائی ہماری بات سنیں آپ۔ تو وہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاذ اللہ پیشہ ور بھکاری ہوں گے یا سوال کرنے والے ہوں گے، لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا بھائی ہماری بات سنیں، ہم کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے، ہماری ایک مجبوری ہے، ہماری بات تو سن لیجئے۔ کہا کیا ہے سنائیں۔ کہا ہم یہاں سے چاہتے ہیں کہ واپس اپنے وطن جائیں، پاکستان جائیں، یا جس شہر کے وہ رہنے والے تھے ہم وہاں واپس جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ صرف اتنا کام کروا دیجئے کہ ہماری ٹکٹ کنفرم کروا دیجئے۔ اس نے کہا بھائی صحیح بات یہ ہے، میں یہاں نیا آیا ہوں کام کے سلسلے میں، مجھے یہ نہیں معلوم ٹکٹیں کہاں سے کنفرم ہوتی ہیں، اور میرے پاس کوئی ایسا انتظام بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں جو میں نے یہاں رہتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور لوگوں سے جو سنا ہے، تو میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ پریشان حال ہیں۔ تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو آسان فرما دیتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی زوجہ سے کہا آپ یہیں ٹھہریے، میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر آتا ہوں۔ اب کرائے کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ پیدل چلتے 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 حاضری دی۔ اب ایک آدمی پریشان حال ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ کس انداز میں گڑ گڑائے گا، کتنی دیر تک دعا مانگے گا؟ وہ کہتے ہیں میں بہت دیر تک گڑ گڑاتا رہا اور دعا مانگتا رہا، پھر دعا مانگ کر پھر میں پیدل آیا۔ 1-1.5-2 گھنٹے گزر گئے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بھائی کچھ ہوا؟ کہا نہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے، آپ جب گئے تو ایک شخص آیا، اس نے یہ تھیلی دی تو میں سمجھ گئی اس میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہوگی۔ تو کہتے ہیں آپ نے پھر کھانا کھا لیا؟ نہیں میں نے کھانا نہیں کھایا، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں تو مل کر کھانا کھائیں گے۔ کہا بس آپ گئے اور وہ یہ کھانا دے کر چلے گئے۔ کہا کھانا تو ٹھیک ہے، پیسے تو ہمارے پاس ابھی تک کوئی انتظام ہوا نہیں۔ بیوی نے کہا پیسے نہیں ہیں کیا ہو گیا، کھانا تو کھا لیں، بھوک لگی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا چلیں کھولیں ہم کھانا کھا لیں۔ کہا جب انہوں نے تھیلی کھولی تو وہ پوری ریالوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو کہا جب یہاں سے اس ارادے سے چلا ہے کوئی کہ پہنچوں گا امیر طیبہ کے دربار میں، جب ارادے سے چلا کہ پہنچوں گا امیر طیبہ کے دربار میں، پہنچا نہیں ہے امیر طیبہ کے دربار میں، اور رب نے ان کی حاجت کو پورا فرما دیا ہے۔ تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے سائل خالی نہیں جاتا، رب کا اتنا بڑا فضل ہے۔